وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کا غالباً آپ 107 کی تفسیر کا پانچواں بیان ہے، اور مختلف جہتوں سے اور مختلف ڈائریکشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو بیان ہے اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بعض ان بیانات کے بعد اب آج کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے پر اعتراضات بھی کی جاتی ہیں۔ تو کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے، مگر بعض موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکین کے لیے ہلاکت کی دعا بھی کی ہے اور ضرر کی دعا بھی کی ہے۔ تو اس لیے یہ اس وجہ سے کہ آپ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو پھر آپ نے کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کی یا ضرر کی دعا کیوں کی؟ مثلاً احادیث میں مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا مکتوب دے کر عظیم البحرین کی طرف بھیجا، تو اس نے وہ مکتوب کسرا کو دے دیا۔ جب کسرا نے آپ کے مکتوب کو پڑھا تو اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ سرکار نے جو خط بھجوایا تھا۔ تو اچھا، اب جس شخص نے، اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پھاڑا تھا اس کا نام پرویز بن ہرمز تھا۔ تو جب اس نے آپ کے مکتوب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا جب کسرا مر جائے گا تو پھر کسرا نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ تو علامہ واقدی نے کہا کہ کسرا کے اوپر اس کا بیٹا شریہ مسلط ہو گیا اور اس نے 7 ہجری میں کسرا کو قتل کر دیا اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جو دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ سرکار کی رحمت عام ہے، کافروں کو بھی کافر بھی اس میں شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض کافروں اور مشرکین کے لیے ہلاکت کی یا ضرر کی نقصان کی دعا کی، تو یہ پھر یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے اوپر یہ ایک اعتراض آتا ہے جن سے کہ جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو پھر آپ نے کافروں کی ہلاکت کے لیے کیوں دعا کی؟ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی ہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں کے ہاں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، تم میں سے کوئی جا کر اس کی اوجڑی لے کر آئے۔ اور اب اونٹنی کی اوجڑی کتنی وزنی ہوگی؟ تو کوئی اونٹنی اس کی اوجڑی لے کر آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سجدے میں جائیں تو اس اوجڑی کو ان کی پشت پر رکھ دیا جائے جن سے۔ تو ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور وہ جا کر اوجڑی لے کر آیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے میں جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی حضور سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ کے کندھوں کے اوپر، کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر رکھ دی۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر میرے پاس اس وقت مددگار نہیں تھے۔
تو کاش کہ میرے پاس مددگار ہوتے. اور وہ کافر جو ہیں اس عمل سے ہنس رہے تھے جب اس بدبخت نے وہ اونٹنی کی وہ جو گندی اوجڑی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں ان لوگوں نے حضور کے اوپر رکھ دی، اور سارے کافر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپس میں اشارے کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور مذاق میں یعنی کوئی اس کو کہہ رہا تھا اوے تم نے یہ کیا کر دیا، او تم نے یہ کیا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون سے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے. اس اوجڑی کا اتنا وزن تھا، یہاں تک کہ بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا آئیں اور انہوں نے اس اوجڑی کو اٹھا کر آپ کی پشت پہ سے ایک سائڈ پر پھینکا. تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے. ان کو یہ دعا بڑی سخت معلوم ہوئی ان کافروں کو، کیونکہ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں. تو پھر آپ نے نام لے لے کر فرمایا اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اور عقبہ بن ابی معیط جو وہ اوجڑی لے کر آیا تھا اس کو پکڑ لے. اور 7ویں کا نام ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا کہ شاید وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ تھا جون سے. تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن کے نام لیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کو پکڑ لے، وہ 7 کے 7 بدر کے کنویں میں مرے پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. ایک دن ایسا آیا وہ 7 بندے وہاں مرے ہوئے تھے جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کو پکڑ لے، اے اللہ ان کو پکڑ لے. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ زحل، ذکوان، اسیہ اور بنو نحان نے اپنے دشمنوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی، اور کیونکہ ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا تو آپ نے انصار میں سے 70 لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. تو ہم سب ان کو اپنے زمانے میں قرا کہتے تھے. تو وہ دن میں لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو نماز. تو جب وہ لوگ بیر معونہ پہنچے تو ان کو بلانے والوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی جنہوں نے حضور سے مدد مانگی تھی اور وعدہ خلافی کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو 1 مہینے تک کہ آپ کے جانثاروں میں سے 70 لوگ انہوں نے مانگے تھے اپنی مدد کے لیے، مگر انہوں نے ہی راستے میں ان کو قتل کر دیا. تو 1 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں عرب کے ان قبیلوں کے خلاف دعا کیا کرتے تھے. تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد شریف اور کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ غزوہ احزاب کے دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ ہم ان کی وجہ سے آج عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. آج ہم ان کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے غروب آفتاب تک. اچھا، اب یہاں سے یہ جو میں نے آپ کو چند ایک واقعات احادیث میں سے سنائے، یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف دعائے ضرر کی، ان کی ہلاکت کی بھی دعا کی، جبکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو کافروں کے لیے اب عذاب کی دعا کرنا آپ کی شان اور آپ کی منصب کے خلاف ہے. اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھی آپ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا، تو پھر یہ جو میں نے 4-5 واقعات آپ کو حدیث میں سے سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے
جو ان سے یہ ہلاکت کی دعا کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے عام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا، مگر آپ نے بعض موقعوں کے اوپر کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا بھی کی، جیسے اس نے آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے کاندھے کے اوپر اونٹ کی گندی اجڑی ان 6-7 کافروں نے مشورہ کر کے آپ کے کندھے کے اوپر رکھ دی، اور آپ اپنا سر اقدس ہی نہ اٹھا سکے سجدے کی حالت میں سے، اور بی بی فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا یہ جو غزوہ احزاب والے دن حضور نے ان کے خلاف دعا فرمائی، تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ رحمت للعالمین ہیں تو پھر آپ نے کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کی ہے، کافروں کے خلاف دعا کیوں کی ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ کفار کے لیے عذاب کی دعا کرنا، اب یہاں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ کی شان اور آپ کے منصب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، پھر آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کی؟ اگر آپ صرف رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس کا ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمان اور رحیم ہے، مگر اس کے باوجود وہ کافروں کو عذاب دے گا۔ رحمان اور رحیم ہے اللہ، اب یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، تو مگر وہ کافروں کو عذاب بھی دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا اس کے عذاب دینے کے خلاف نہیں ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ عذاب کی دعا کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، مگر دوسری چیز یہ ہے کہ امام عبد الوہاب شورانی وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری، ان کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا سہل بن عبداللہ تستری کو، اور امام عبد الوہاب شورانی نے ابن عربی کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ آ کر سہل بن عبداللہ تستری کو شیطان کہنے لگا کہ بھئی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سہل بن عبداللہ تستری کہنے لگے کہ نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔ اب شیطان نے جب سہل بن عبداللہ تستری نے کہا نا کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تو اس نے کہا کہ مگر اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا، شیطان نے کہا سہل بن عبداللہ تستری کو، میری رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے، تو ہر شے کے اب عموم میں تو میں بھی داخل ہوں، تو میری مغفرت بھی تو ہونی چاہیے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، تو اب اس کے اندر تو میں بھی داخل ہوں، تو اس کی رحمت تو پھر میری مغفرت بھی تو ہونی چاہیے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری انہوں نے کہا نہیں یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، تو تم اس کے عموم سے خارج ہو۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا سادہ سا، تو شیطان نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، مگر آج تمہاری جہالت جو ہے وہ مجھ پر آشکار ہو گئی کہ تم اللہ کی جو صفت ہے یعنی رحمت کے شمول میں تم اس کو مقید کر رہے ہو اور پابند کر رہے ہو اور اس کی حد بندی کر رہے ہو اور اس کی سرحد کی نشاندہی کر رہے ہو کہ نہیں، یہ جو اللہ نے کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اس میں نہیں ہوں، باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلے تو میں تمہیں عالم سمجھتا تھا، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ تم ایک جاہل انسان ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ قرآن کی آیت کا مطلب جون سے ہے۔ تو اس نے یہ آگے سے کہا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ تو غیر مقید اور لا محدود ہوتی ہیں۔ اب شیطان کا یہ جواب سن کر اب امام عبد الوہاب شورانی ابن عربی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری جو ہیں وہ لا جواب اور مبہوت ہو کے رہ گئے، خاموش ہو گئے۔ تو علامہ عبد الوہاب شورانی نے بھی پھر اس سوال کا کوئی جواب آگے ذکر نہیں کیا، مگر تفاسیر میں اس کا جواب لکھا گیا، اور میں یہاں پر اس کا جواب وہ والا بیان کر رہا ہوں جو تفسیر تبیان القرآن والوں نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ضرورت کے وقت کسی کو کوئی چیز دینا بھی رحمت ہے، ضرورت کے وقت کسی کو کوئی چیز دے دینا یہ بھی رحمت ہے، اور
اس چیز کے صرف اسباب پیدا کر دینا یہ بھی رحمت ہے۔ اب یہ اسی سوال کا جواب ہے، وہ جو شیطان نے ان سے سوال کیا اور وہ اس کا جواب ویسا نہیں دے سکے، شیطان نے ان کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے اور تم اس کا یہ جواب دے رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں جو ان سے۔ تو مثلاً آپ کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دیں تو یہ اس کے حق میں رحمت ہے، اور اگر آپ کھانا نہ کھلائیں، اس کو کھانے کے پیسے دے دیں تو یہ بھی اس کے لیے رحمت ہی ہے۔ یا تو آپ وہ چیز دے دیں یا آپ اس چیز کے اسباب پیدا کر دیں، یہ دونوں چیزیں جنسی ہیں۔ تو اسی طرح جنت کا معاملہ ہے کہ بنفس ہی جنت عطا کر دینا بھی رحمت ہے، اور جنت کے اسباب مہیا کر دینا بھی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت، مغفرت اور رضامندی کے حصول کا سبب اپنے احکام کی اطاعت مقرر کیے۔ اب یہ جو احکام ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو نہیں دیے گئے تھے، یہ شیطان کو بھی دیے گئے تھے، اور فرشتوں کے ساتھ اسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھا گیا، اس کے لیے بھی وہ اسباب مہیا کیے گئے ہیں جو اسباب فرشتوں کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اکڑ کے اپنے بظاہر علم کے بل بوتے کے اوپر آگے سے کھڑا ہو گیا کہ مجھے کہتی ہو کہ میں یہ کام اس طرح کروں، میں تو یہ کام اس طرح نہیں کروں گا جو ان سے۔ تو وہ اس نے اصل میں اللہ کی رحمت سے خود منہ موڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے اندر شامل نہیں کیا ہوا تھا، تو بلکہ حدیث میں کہ اللہ نے تو پھر ایک اور حدیث میں کہ اللہ نے تو ابلیس سے یہ بھی کہا تھا کہ چلو آدم علیہ السلام کی، اب اس وقت تو سجدہ نہیں کیا تھا تو اب ان کی قبر کو ہی سجدہ کر لو، قبر کو بھی سجدہ کر لو گے تو تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا اور تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو اس لعین نے اس وقت یہ کہا، اس نے کہا کہ جب میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں اب اس کی قبر کو سجدہ کروں گا۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے۔ جب میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا میں اب اس کی قبر کو سجدہ کروں گا؟ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اسے کل بھی شامل تھی اور آج بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی اس رحمت میں شامل نہیں تھا، ہاں اس نے اپنے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رکھا ہوا تھا۔ دریا کے ساحل پر وہ مثال دیتے ہیں کہ کھڑا ہو کر کوئی شخص یہ کہے کہ دریا میری پیاس نہیں بجھاتا، تو یہ دریا کی سیرابی میں کمی نہیں ہے بلکہ خود اس شخص کی کم ظرفی ہے جو دریا کے قریب آ کر اس کے پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاتا یا لطف اندوز نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمۃ اللہ للعالمین ہیں، آپ نے تمام جہان والوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی اور ابدی رحمت کے حصول کا دروازہ دکھایا۔ تو جو لوگ آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، ان میں سے ایک ایک کے گھر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی صرف مسلمانوں کے لیے، جیسے میں نے پچھلے اپنے چند بیان 2-3 بیانات سے پہلے ایک بیان میں عرض کیا تھا کہ جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، حضور کی رحمت جو ہے وہ صرف لوگوں کی حد تک محدود ہے، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان میں بھی، لوگوں میں بھی جو مکلف ہیں ان کے لیے آپ کی رحمت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے آپ کوئی رحمت نہیں ہے جو ان سے۔ تو حالانکہ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے، میں نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آج 5واں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ صرف نباتات کے لیے، نہ صرف جمادات کے لیے، نہ صرف حیوانات کے لیے، نہ جنات کے لیے، نہ فرشت، بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ انسانوں اور مکلف کے لیے بھی، اور جو غیر مکلف ہے اس کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی حضور کی رحمت ثابت ہے۔ اور یہاں تفسیر روح البیان والوں نے جو بیان کیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ شیطان کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت جون سی ہے وہ ثابت ہے۔ ہاں، ایک وہ خود ہی وہ شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس سے انکار کر دے اور اس سے آنکھیں بند کر لے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بہرحال
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے گھر بھی جا کر ایک ایک گھر کے اندر پیغام حق سنایا. وہ لوگ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور غلاظت ڈالتے تھے راستوں میں، ان کے دروازوں پر بھی دستک دی حضور نے، احادیث کے اندر موجود ہے، اور ان کو بھی جنت کا پیغام سنایا. مگر اس کے باوجود جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو چھوڑ دیا اور ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، وہ اور جنت اور رحمت سے انہوں نے منہ موڑ لیا. بھئی وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں آپ کی رحمت کو کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ کی رحمت نے ان کو قبول نہیں کیا. آپ کی رحمت نے ان کو بھی قبول کیا. جیسے اللہ کی رحمت میں وہ ابلیس بھی شامل تھا، مگر اس نے خود اس چیز کو قبول نہیں کیا. تو اس میں آپ کی رحمت کے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس میں یہ اعتراض کرے کہ جی حضور رحمت للعالمین ہے. تو پھر حضور نے بعض موقعوں کے اوپر کافروں اور مشرکوں کے خلاف دعا کیوں کی، اور دعائے ضرر کیوں کی، یا ان کی ہلاکت کے لیے حضور نے دعا کیوں فرمائی؟ بھئی قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کی رحمت سے دور رکھا. اب بھئی کوئی جب نصف النہار کے وقت آفتاب، مفسرین لکھتے ہیں، وہ اپنے اجالا، روشنی، چمک دمک سب کچھ موجود ہو، اور کوئی شخص آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے، تو قصور آفتاب کے فیض کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے جس نے آفتاب کے سامنے ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. جیسے مولانا روم نے فرمایا، گر نہ بینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گناہ. چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ وہ تو اپنی روشنی دے ہی رہا ہے. اس چمگادڑ کی آنکھ اس سورج کی روشنی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی روشنی دے رہا ہے، اور وہ حق اور سچ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو کافروں کے لیے عذاب کی دعا کرنے کی دوسری ایک جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں. اب آپ اس مثال سے سمجھ جائیں گے کہ اب مگر آپ نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. کتنی کافروں نے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت عام ہے، تو پھر حضور نے کافروں کے خلاف ہلاکت کی دعا کیوں کی؟ اور وہ احادیث میں نے آپ کو ساری سنا دیں کہ حضور نے کس کس موقع کے اوپر کم و بیش کافروں کے خلاف اور ان کی ہلاکت کے لیے اور بربادی کے لیے دعا کی ہے. مگر وہ کیوں کی ہے؟ بھئی اس چیز کو بھی تو سمجھے نا. تو کافروں کے لیے عذاب کی دعا، تو وہ جو کافر جنہوں نے مشرکین، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، مگر آپ نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. آپ طائف کی وادیوں والا واقعہ پڑھ لیں کتابوں کے اندر. آپ پیغام توحید سنانے کے لیے جب گئے تو جواب کے اندر انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہوحان کر دیا، اور ایسی دل آزار باتیں کیں اور ایسی باتیں کیں، مگر آپ کی زبان مبارک کے اوپر اف کا لفظ بھی نہ آیا. اور یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام سے بھی یارائے ضبط نہ ہو سکا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا اگر آپ حکم دیں تو مکہ کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں. لیکن آپ نے کہا تو صرف اتنا کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پیٹھوں سے شاید ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے. یہ بھی حدیث میں. اسی طرح جبل احد کی گھاٹیوں میں ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین حملہ آور ہوئے تو کسی نے پتھر مارا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا، دانت کا ایک کنارہ شہید ہو گیا. پھر بھی آپ نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. اور طائف کی وادیوں میں جو میں نے پچھلی حدیث آپ کو سنائی کہ وہاں پر انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کو لہوحان کر دیا، مگر اور جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا میں دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو پیس دوں، آپ نے تب بھی منع فرمایا. آپ نے دعا کرنا تو درکنار، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی شاید آگے اولادوں کے اندر میرے ماننے والے پیدا ہوں. تو اسی غزوے میں پھر آپ کے پیارے اور محبوب چچا حضرت حمزہ کو وحشی نے قتل کر دیا، اور ان کے جسم کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیا، ان کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا گیا. تو اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے کچا کھا گئی. وہ عورت جون سی ہے، اس نے کچا چبایا، کچا خون آلود کلیجہ جون سے. اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ظلم و ستم دیکھے، مگر آپ خاموش رہے. بلکہ فتح مکہ کے بعد
جب یہ سارے مغلوب ہو گئے اور آپ غالب آ گئے، اور عربوں کے روایتی انتقام کی آگ کے خوف سے مارے ڈر کے یہ سب لوگ سہمے ہوئے تھے کہ آج عربوں کا جو روایتی انتقام ہے، آج اس کے تحت ہمیں بھی کوئی بہت ہی سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو آپ نے قادر اور غالب ہونے کے باوجود بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ بار بار حملہ کرنے والے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی بخش دیا، اور حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ سے بھی درگزر کر دیا۔ وحشی نے قبول اسلام کے لیے شرائط پیش کیں، تو اس کی ایک ایک شرط آپ نے قبول فرمائی اور اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ وحشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاتل حمزہ کا ایک ایک نخرہ برداشت کر کے اسے مشرف با اسلام کیا۔ بھئی ایسی تو مثال کہیں کائنات کی کسی بایوگرافی میں، کسی ہسٹری میں کہیں پر ملتی نہیں ہے۔ ہاں، غزوہ خندق میں مشرکوں سے جنگ کی وجہ سے جب عصر کی نماز رہ گئی تو ان کے خلاف آپ نے پھر دعا کی، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں میں بھی آگ ڈال دے، ان کے گھروں میں بھی آگ ڈال دے۔ بھئی جس شخص نے، مفسرین لکھتے ہیں، طائف کے ظلم سہ کر کسی کے خلاف دعا نہیں کی، اور ابو سفیان، وحشی اور ہندہ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور جن کے صبر کا پیمانہ وہاں لبریز نہیں ہوا، ہاں مگر ایک نماز کے قضا ہونے کے پر حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی ہلاکت کی، اور ان کے گھروں کے اندر، ان کے قبروں کے اندر کہ یا اللہ ان کی قبروں کے اندر اور ان کی قبروں کے اندر آگ بھر دے اور ان کے گھروں کے اندر آگ بھر دے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ نماز میں خلل ڈالا گیا۔ اللہ جو تبلیغ اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے شرارت کی کوشش کی، تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اس وقت ضرور حضور نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اپنی جان، اپنی عزت اور آبرو اور اپنے رشتہ داروں کے خون کی بنسبت آپ نے اس جگہ پر تو کسی کے لیے کوئی دعائے ضرر نہیں کی، کوئی ہلاکت کی دعا نہیں کی، کوئی بربادی کی دعا نہیں کی۔ ہاں، دین کی تبلیغ کا جہاں معاملہ آیا، نماز اور مسلمانوں کے خون، نماز کا معاملہ آیا، مسلمانوں کے خون کا معاملہ آیا، تو پھر یعنی کہ اصل میں سمجھانا یہ تھا کہ میں اپنی جان پر زیادتی برداشت کر سکتا ہوں، اپنے عزیزوں کا خون معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے تبلیغ نہ کرنے دو، یا تبلیغ کے معاملے میں میرے راستے میں تم خلل ڈالو یا کوئی رکاوٹ ڈالو اور اللہ کی عبادت نہ کرنے دو، تو یہ چیز برداشت سے باہر ہے۔ تو یہ جو سوال ہے یا یہ جو اعتراضات کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے اور کئی حدیث نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی حضور نے فلاں کافر کی ہلاکت کے لیے دعا کی، یہاں پر بھی حضور نے فلاں کافر کی بربادی کے لیے دعا کی، یہاں حضور نے ان کے خلاف ان کے نقصان کے لیے کوئی دعا کی۔ تو اصل میں یہ چیزیں صرف سمجھنے کی کمی ہے۔ جب قرآن اور حدیث کو تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر اور دل کی نگاہ سے اور ایمان کی روشنی میں سمجھا اور پڑھا جائے گا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔